پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خشوشن ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب ایک کہف شہر افسوس کے سورفا تھے جو بادشاہ کے معج درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم زبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لیے اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کر آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں آ کر یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائے اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستوں، روایت بتاتی ہیں کہ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام ویدروش تھا تخت نشی ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوقت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریو جاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیں تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب ایک کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکھا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دن عیشوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پیاچ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو صبح ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ سے دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکھا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 ورش پرانا ہے اور ورشوں گزر گئے کہ سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور اما دین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب ایک کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو ان لوگوں نے سنا
تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تابے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ایک مومنوں کی جماعت اپنے دن کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پر ہٹ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروش کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروش بادشاہ اپنے ساتھیوں اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مونکا کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کی۔ بیدروش بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائیں، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروش نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروش بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ 1 دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر الخازین کے جلد نمبر 3 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیب اور دلچسپ واقعہ سنا۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی، تو روایت میں آتا ہے کہ تعداد میں لوگوں اختلاف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رہی بات اصحاب کہف کی ناموں کی، تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔